اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود محمد و اہل بیت محمد نال ہدیہ کرسو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاواں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاواں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، دعائے نور وچ معصوم فرمیندن اے گناہگاراں نو مہلت عطا کرن والا اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی محمد و آل محمد دا واسطہ ہی امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام اچ تعجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک خالق اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی بانی مجلس دے عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مالک خالق ذکر ازاد ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما۔ جتنے حاضرین، جتنے عزادار غمخوار، جتنا سفر کر کے، جتنے قدم چل کے اس دربار امام حسین علیہ السلام اچ پہنچے، ہر قدم دے بدلے میرا مولا جتنے مریض آئے شفا عطا فرما۔
میرا مالک خالق جتنیاں میرے ذمے مریضاں دیاں دعاواں لائیاں گئیاں اپنی عظمت دا واسطے ہی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک خالق جو بے اولاد آئے کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مالک جنن اولاد عطا فرمائی نیک اور صالح فرما۔ جو مقروض آئے قرض ادا فرما۔ بالخصوص میرا مالک محمد الیاس اور مبشر حسین نو کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مالک اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی کوئی مقروض آئے تو قرض ادا فرما، کوئی بے گھر آئے تو امن و سکون والا گھر عطا فرما، کوئی بے ور آئے تو نیک صالح ور عطا فرما۔ سارے آمین آکھنا ہم بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں۔ میرا مالک اسا سارے انہوں موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما، 14 دا سلام نصیب فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہے میریاں دعاواں اس قوم دے حق وچ، اس ملک دے حق وچ، اس شہر دے حق وچ، عزاداراں دے حق وچ اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ اول آخر دعا میرا مالک امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ سن موت تو پہلے امام عصر علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر۔ جل جلالہ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی ولی اللہ۔ اللہ دعا دی قبولیت واسطے بھی صلوات سارے شہبان آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد صادق آل محمد فرمائندے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق وچ کمی نہیں آ سکتی۔ بلند صلوات ہدیہ فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دا؟ اذان اچ چکے تھوڑا جا وقت رہ گیا ہے تو سوات نہیں ہوندی اذان؟ اچھا چلو، وقت جتنا بھی ہوئے ذکر اگر اس ہستی دا کرنا ہوئے جس دی وجہ تو اللہ نے وقت نو خلق کیتا ہوئے۔ میں آدھا لاکھ حمد ادا کرداں اپنے مومن مسلمان بھائیاں کھڑا ہو کے خالق لم یزل دا کہ میرا اللہ تیری ذات دا لکھ لکھ حمد دے کہ تو ساڈا شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے بات تے رکنا ہے، ایسے بات تے پوری مجلس عرض کرنی۔ اللہ کل شین قدیر، کائنات بنا کے پھر بے نیاز بھی ہے۔ کدی محسوس کرو اس ہستی دے جلوے نو، اس نورن علا نور دی طاقت نو، اس اللہ کل شین قدیر دی عزت عظمت جلالت نو طاقت نو اگر محسوس کرو کہ کیا ہستی ہے اس دی۔ اللہ کل شین قدیر ہے۔ آپ اندازہ کرو کتنے سجدے کریے تے اس بات دا حق ادا ہوئے جس دا بندہ صدوا کے علی ناز کرے۔
سارے علی آل حیدری مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے امام زمانہ علیہ السلام تھوڑے ترازی ہو میں تسی جیندے رہو انشاءاللہ زندگیاں چاہی دین صرف ادراک واسطے صرف ذہن واسطے صرف اس نو سوچن واسطے تو 60 سال 70 سال 80 سال 60 سال دی زندگی ہوئے 8 گھنٹے جو بندہ سمیں 24 گھنٹیاں میں تو 20 سال تو ستے ہی گزر گئے 60 سال اگر ایک انسان زندگی گزار دے اور 8 گھنٹے نیند کر دے تو 20 سال تو ستے ہی گزر گئے 60 سال نہ چوں مار دیتا 13-14 سال بعد کوئی دین دی خبر لگی تو ذرا وانڈ کر لو جوانوں کہ 13-14 سال وہ بھی نکل گئے پچھلے 40 سال نہ چوں 10 سال بڑھاپے دے علالت دے بیماری دے ضعیفی دے نحیفی دے وہ بھی نکل گئے 60 سالہ میں انسان جتنے وقت کھانا کھاندہ ہے 60 سالہ اگر اس وقت انہوں اکٹھا کیتا جاوے تو 4 سال وہ بھی نکل گئے جتنے وقت انسان اپنے کپڑے تبدیل کرن تے اپنے غسل تے اپنے اپنو صاف ستھرا رکھنے انسان 60 سال چلائندہ ہے 3 سال وہ وقت اکٹھا کرو تو 3 سال وہ بھی گزر گئے 51 سال ہو گئے تسی حساب کر دے پہ کل زندگی 60 سال ہن 9 سالہ میں بے کے وانڈ کر لے تو منگیا کی کیے تے اس تین عطا کیا کیا خدے یہ آلائے ربک مات سارے رل کے بولو حیدری عاجزی دا مقام ہے بھائیو اے دنیا اے مقام اے کرہ ارض اے زمین عاجزی دا مقام کدی تکبر نہ کرنا کدی اس دنیا تے مان نہ کرنا تے جے اگر تیرا اے ہاتھے بھی بلندے بھی تیرے پیشوا دا نام علی ہے ہائے ہائے وقت کدی تکبر دی تے دے نیڑے بھی نہ جانا چلو مجمع تا ڈھیر سارا ہے ماشاءاللہ علیہ سنت بھائی تشریف فرمائیں ہر مکتب فکر دا بندہ امام حسین علیہ السلام دی مجلس سے چاہ کے باندھ ہے تو میں امت ایک مشورہ دینا چاہنا ممبر حسین علیہ السلام دے توسل نال کدی دنیا تے تکبر نہ کرنا اس دنیا وچوں گزرنا ہے رانا نہیں مولا متقیان دے ایک فرمان پڑھا تاکہ تواڈے دلاں وچ نور آ جاوے ولایت دا بادشاہ فرما رہے ہیں دنیا ایک راہ گزر رہے دنیا ایک پل لے تے سیانا بندہ پل تے گھر نہیں بنائندہ بولو پوری توجہ چاہنا بھائی تکبر کدی بھی نہ کرنا مان نہ کرنا جس نو چاہے بے بہار رزق عطا کر دے وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر جوانوں تسی ذہن وچ رکھنا کدی بھی تک اور ساڈا تکبر بندا بھی نہیں کیڑی گل دا تکبر کریے 40 سال تم عمر اتے ٹپے تا میمری کمزور نظر کمزور داند کمزور آسام کمزور تو کوئی ساڑھی طاقت ہے نہیں ہے اور میں جدوں بھی اس قسم دی میں باس ممبر پاک تو شروع کرداں تو میرے سامنے آئمہ علیہ السلام دے فرامین دی ایک قطار میرے سامنے آن دیئے پھر وہ اپنے جملے دے نال جتھو میرے شہنشاہ پاک دا فرمان سامنے آوے میں پڑھدا رہنا مسجد کوفہ ایک بندہ مولا متقیان دے سامنے گیا اسا کہ انسان بڑی ترقی کر رہے ہیں بڑے بڑے تجارت دے قافلے کوئی یمن جا رہے ہیں کوئی شام جا رہے ہیں بڑی طاقت دا مالک نہیں ہو گیا انسان پوری توجہ
مولا تسی تا جان دیو دسو انسان دی طاقت دی حد کی ہے؟ مولا فرمیندے نہیں تھائیں دس دینے ہیں تے تیرے وجود چی دس دینا بھئی بندے دی طاقت کتنی ہے، تیری بھی اتنی طاقت ہے تے میری بھی اتنی طاقت ہے۔ امیر المومنین میں کائنات دے بندے دی طاقت پوچھی، مولا فرمیندے تیرے ویچی کائنات دے بندیاں دی طاقت دس دینا، یہ سمجھو تو میں اشارہ کرداں۔ مالک فرمایا ایک قدم زمین تو چاہ تین دسا بندے دی کتنی طاقت ہے، اس ایک پیر زمین تو چایا۔ علی فرمایا ہن دعا بھی چاہ، گھبراؤ نہیں، بولو ذکر علی ہے۔ کرم دا مقام ہے، 4 دن دی زندگی ہے تو شکر دا مقام ہے، الجھو نہیں، اپنا رستہ ٹھیک کرنے جوانوں، جیڑا 12ویں سرکار دی کچہری تک پہنچا دے ہوئے۔ سب تو پہلے تو سانو تعین ویکھو، سانو بیس تے گفتگو کرنی چاہی دیئے۔ ایک مقام تے اگر 10 بندے خطاب کر رہے ہیں تو 2-4 بندے انہوں چاہی دے بنیادی مسئلے تے گفتگو کریں۔ سارے تو پہلے اپنے منشور دا تا پتہ ہو بے دنیا چاہ کے کرنا کیے۔ اگر میں سمجھ میں چونکہ سے ایک جوان نو کھڑا کرا میں پوچھا بھی تیری زندگی دا مقصد کیے؟ تسی زندگی وچ کرنا کی چاندے ہو؟ آن والے وقت وچ کی دنیا تو ہٹ کے کی اپنے واسطے کی کرنا چاندے ہو؟ ہو سکتا ہے 95% جوانہ کول اپنے ہی سوال دا جواب نہ ہوئے۔ میں ایک جملہ آکھا ملتانہ لیوں، اے جس نو عشق آدھے نا، عشق حقیقی، عشق حقیقی جس نو آدھے نا یاد رکھا ہے، اس کریم انہا 14 نال کیتا ہے تے 14 اس نال کیتا ہے، باقی دنیا کھاتی پیتی جان دی ہے۔ کوئی سمجھ آئیے یا کوئی؟ ہاتھ نال زبان بول لے تواڈی زبان، سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، لا الہ الا اللہ دی تسبیح پڑھنی، محمد الرسول اللہ دا ورد کرنا تے علی ولی اللہ دی معراج تے پہنچنا۔ ہائے ہائے ہائے، اے او معراج ہے جس تے ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو سن اپنے منشور دا تا پتہ ہونا چاہیے نا، اسی کرنا، اسی آئے کس مقام تے دنیا دے اندر۔ پہلے تو ہی سمجھو کہ سن کسے نبی دا زمانہ نصیب نہیں ہویا۔ جوانہ واسطے عرض کر کے جا رہے ہیں، بزرگ اپنی بڑی سونی زندگی گزار گئے، جوانہ واسطے عرض میسیج دے کے جا رہے ہیں کہ سوچنا ذرا مجلس تو بعد، اسی دنیا چ آئے اس مقام تے آسا نبوت دا زمانہ نہیں ویکھیا، اوصیاء دا زمانہ نہیں ویکھیا، امامت چوبی یارہ امامہ دا زمانہ اسا نہیں ویکھیا، اور جس شہنشاہ پاک دی تسی اور میں ریت ہاں، اس شہنشاہ دا زمانہ تو ملے ہے، لیکن اجے تائیں مالک موجود ہیں، اور سائیں خود فرمیندے ہیں کہ اگر ساڈا ہاتھ نہ ہوئے تے دنیا تو آڈا نشان مٹا کے رکھ دے وے۔ ویکھ لو نا دنیا ہو کی رہی ہے، اگر تسی ایسے شہنشاہ ویکھو، میں جتنے جملے آکھدا جا رہے ہیں، اے ہر ایک جملہ تقریباً ڈھیر ساری بحث منگدا ہے۔ کوئی پچھلے زمانہ نصیب نہیں ہویا، بادشاہ دا زمانہ نصیب ہویا تا غیبت کبرا دا زمانہ، ظہور دا علم اس دی ذات کو لے، بولو جداں اس کریم نے چاہا اس لے ظہور ہو سی، ظہور دے ہوندے ہیں تائیں تساں اپنے آپ نو قائم رکھنا ہے، قائم واسطے، ایو تو آڈا آجرے بھائیو، ایو تو آڈا آجرے، تو آڈا آجر کی آئی دے دور دے شیعہ دا آجر کی ہے، تو آڈا آجر کی ہے، تو آڈے عمال کتھے جا رہے ہیں، کس مقام تے تو آڈی حاضری لگ رہی ہے۔ بات میری اس بندے نالے جس دا عقیدہ ہے کہ قائم آل محمد سرکار دا ظہور ہومنے،
پہلے تو جوانوں میں اکثر ممبران تے آکھیا جوانوں تو اپنے منشور دا پتہ ہونا چاہیے تسی جی کس واسطے رہے ہو تسی زندہ کس واسطے ہو تو اڈے اعمال دا معیار اور مقام کی ہونا چاہیے جنہاں پتہ ہو تائید کر دی آئے جنہاں نہ پتہ ہوئے جوان گل نو ذہن وچ رکھ لے آئے اور یہ او بات ہے جڑی میں نہیں دشمن تو اڈے واسطے آکھ رہی ہے ایویں دنیا علی آلیاں تو نہیں گھبرا رہی ایویں ملکاں نے یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنے خزانیاں دے منہ ایویں نہیں کھول دیتے بھئی شیعہ نو شیعہ نہ لڑا دیو دستو گریباں کر دیو بھرا نو بھرا نال نہ بان دیو امام بارگاہ وکھرے کر دیو اشتہاری ناندے وکھرے کر دیو اور وہ کوشش کر رہی ہے لیکن کسے دا ہاتھ ہے وہ کدی دشمن اپنی اس کوشش کامیاب نہیں ہو سکتا چونکہ وارث موجود ہیں امام موجود ہیں ہادی موجود ہیں رہبر موجود ہیں رہنما موجود ہیں پیشوا موجود ہیں اگر میں تواڈا منشور دس جاواں تو جوانو تائید حق ادا کر دیوے تسی اللہ دے جہانے چ واحد و قوم ہو جیڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دی ہے جس دا ہوئے وہ بولے میرے نال الاجل سارے بولو بھائی منتظرین بولو الاجل 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفضل دنیا کیوں گھبرا رہی ہے تو آڈے تو ارادہ ہے یا کوئی نہ دنیا نو ڈر اس گل دا امریکن امبیسڈر دے کولو انٹرویو دے دوران جملہ اس دے منہ چو نکلیا اسا کہ اس اقوام عالم دے اندر شیعت ایک ایسا پرندہ ہے جس دی پرواز اتنی بلند ہے اور اس بلندی دی وجہ اس تشیع دے پرندے دی مثال دے رہی آئی دو پرن ایک سرخ ہے ایک سبز ہے اس پراں وچ طاقت اتنی ہے کہ اس دی پرواز کمی نہیں آ رہی پرواز ودھدی جا رہی ہے اور پراں تے کوئی حملہ کر نہیں سکتا کوئی دنیا دا شکاری چونکہ پراں دے اتے ایک پردہ ہے اس پردے ویچے پر محفوظ ہیں تائید حق ادا ہو جاوے میرا سفر پورا ہو جاوے میری وہ محنت پوری ہو جاوے جو میں سوچ کے آیا میں وہ جوانہ نو دے کے ٹر جاواں بس میرا سفر مکمل عبادت اور میری منزل مکمل ہو سکیا پر محفوظ ہیں اس پردے ایک پر سرخ ہے ایک سبز ہے طاقت سرخ اور سبز جتنی ہے کہ کدی تشیع دا پرندہ جھوک نہیں پہ سکتا انہاں پوچھیا پر کیڑن اس آکھیا جیڑا اس قوم دے پرندے دا سرخ پر ہے نا وہ انہاں دے کول کربلا ہے جس کول ہووے وہ بندہ بولے میرے نال انہاں دے کول کربلا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین مرحبا بلند نعرہ حیدری کربلا سن کی طاقت دین دیئے کربلا سن کی طاقت دین دیئے آسرا کس مقام تے کربلا دین دیئے کربلا صرف شیعت واسطے نہیں کربلا پوری امت نو طاقت دین دیئے چونکہ جدو 28 سفر آقا امام حسین علیہ السلام 28 رجب مدینے نو الوداع کیا تو لوگاں پوچھیا یہ جملہ یاد رکھنا پوسی اے حسین ابن علی تسی کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو آقا امام حسین علیہ السلام فرمایا میں نانا کی امت کی کسے ایک فرقے دا نام نہیں چاہیا پوری امت دی اصلاح واسطے حسین ابن علی ٹرے اے تو گو ساڑھے مقدر بلندان بھئی ساری کربلا ساڑھے حصے چاہ گئے واہ بھائی واہ غم حسین تو آڑے حصے ماتم حسین تو آڑے حصے عزائے حسین تو آڑے حصے
یعنی تسی او قوم ہو، میں سلام پیش کردہ اپنی اس قوم نو، باقی بھی مکتب فکر دی اسی تعظیم کر دیاں، دعا گواں، لیکن اپنی قوم نو میں سلام پیش کردہ کہ خدا دی قسم ہے جنہ جائیداداں ویچ کے بھی، جنہ بچیاں دا پیٹ کٹ کے بھی عزاداری حسین نو بپا کیتا، جانہ دیاں قربانیاں خون شامل لوگاں دا عزائے حسین علیہ السلام ہے۔ کوئی ضلع ایسا نہیں جس ضلع وچ عزاداری سید الشہداء وستے محبان حسین نے خون دا نظرانہ نہ دیتا ہوئے، نسلان دی قربانی دیتی ہے۔ ایسے ریکارڈ میرے کل موجود ہیں ایسے لوگاں دے جنہ پتر قربان کیتے ہیں امام حسین علیہ السلام دی عزاداری تے، جنہ جائیداداں قربان کر دیتی ہے، جنہ جائیداداں چھوڑ دیتی ہیں صرف عزائے حسین وستے، صرف امام حسین علیہ۔ اور کربلا ہے تو اڈے کول، اور کربلا سن طاقت دین دیئے باطل دی آنکھیں اکھ پاون دی، سچ بولن دی۔ کربلا سن طاقت جرت دین دیئے کسے بھی باطل طاقت نال ٹکراون دی طاقت کربلا مل دی۔ کربلا تو ان طاقت دین دیئے سرخ پر خدا دی قسم میں دو چیزاں ایسی ہیں، دو چیزاں دا حملہ ایسا شدید ہوندہ ہے جڑا ہو جاوے تو موت واقعہ ہو جان دیئے، ایک آگے ایک لوہا، آگ دی شدت ود جاوے تاں بھی موت، لوہے دی ذرہ ود جاوے تاں بھی موت۔ لیکن آق دی امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دے میدان چاہ کے ویک بات اگر میں تو آڈے درمیان دی کرا تو تائید حق ادا کرے۔ امام حسین علیہ السلام دی بھائی یہ کیسی طاقت ہے کربلا، کیسا معجزہ ہے کربلا، کسے دا ماتم کرنا نہ کرنا علیحدہ بات ہے، کسے دا عزاداری بپا کرنا نہ کرنا علیحدہ بات ہے، لیکن یہ وہ معجزات ہے نا عزاداری حسین دے کہ جڑے زندہ ہو جاوے دن جڑے ہو رہے ہیں۔ امریکہ ناکھ رہے ہیں پرندے دا ایک پر سرخ تشیع دے پرندے دا انہاں دے کول کربلا ہے۔ کربلا اس قوم نو طاقت دین دیئے کہ باطل دے سامنے ڈٹ کے میں جانا ہے، اور باطل اے نہیں ہوندہ بھی باطل کی دائیں فوج کٹھی کر کے آندہ ہے حق نہ لڑن، مطلب تسی جوانے سے انتظار ہے جو جدو باطل دی کدو صدا آئی تو موڑا سی حق نہ ایک قدم قدم تے ناکے لائے ان اس باطل نے، جس نال تسا روزانہ لڑنا ہے، اور لڑنا صرف تواڈے پورے وجود نے لڑنا ہے، باطل نال تواڈی آنکھ نے لڑنا ہے۔ میں ایک جملہ آدھا جوانوں اگر پہنچ گیا تو میں سمجھا سفر مکمل ہو گیا۔ جس آنکھے چو حسین وسدہ ہوئے نا اس سے چو دنیا نہیں وسنی چاہیے۔ آنکھ نو حق دے معیار تے پہنچانا تو اڈے واسے چے، چونکہ باطل ہر طریقے نال حملہ آور ہو رہی ہے کہ انہاں نو حق تو ہٹایا جاوے۔ اے تو اڈے ہتھاں موبائل فون میں پوری دنیا چاہ کے ہے، ایک گناہ دیو دلدلے ٹھیک 2 منٹ بعد تسی دنیا دی کسے بھی گناہ دی دلدلے شرکت کر سکتے ہو۔ ہون تا باطل تو اڈے ہاتھ تے، ہائے 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 جس نال تسا لڑنا ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، امت سرکار دو عالم یاد رکھے آئے اس ایک آنکھیں اللہ 8000 بلب دی پاور رکھی ہے، تے 8000 بلب دی پاور دوئی آنکھیں رکھی ہے۔ ان ملتان آلے 16000 بلب جو بلے 60 سال، تے کتنا بل آیا بولو، کوئی حساب ہے کتنا بل آیا؟ وہ بندیاں تو 3 دیاں دا نہیں پہ بھریندہ، تے 60 سال دا بل آ جاوے تائی دا حق ادا کر دیوے۔ میں تو اڈے حق دعا کر کے جا رہے ہیں، آؤ سارے رل کے اس اللہ کل شین قدیر تو پوچھئے تا صحیح، ایڈی وڈی نعمت عطا کی تھی جس دیا نہیں اس تو پوچھ۔ ایک آنکھیں 8000 بلب دی طاقت اور دوئی آنکھیں بھی 8000 بلب دی پاور۔ میرا اللہ اس دا کوئی ٹیکس، کوئی اس دا بل، کوئی اس دا ہدیہ، خالق دا آواز ہے محمد تو پوچھ
جب محمد مصطفیٰ دے ممبر دے سامنے جاؤ تو حسنین دا نانا فرما رہے بس کوئی اس دا ٹیکس تے اس دا ہدیہ نہیں، بس ویکھیو جیڑا مدینے آلے نو چنگا لگدا ہو، سنیو جیڑا سن چنگا لگدا ہوئے، بولیو جیڑا سن چنگا لگدا ہو۔ تو پہلے اسی اپنی بیس نو تک قائم کریے۔ دنیا سانو پتہ نہیں کیڑے کیڑے مسئلے دے اندر الجھا دیتا، بولو دینا تے شیعہ دا بندہ ہی نہیں ہونا مسئلے تے بولنا، اس تے ساڑی قوم میں تقسیم شروع ہو گئی۔ لیکن جوانوں تسی بنیاد تے ذرا نگاہ کرو، دیکھو اگر سانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنے آپ نو امتی بھی ثابت کرنا پہ گیا نا تو اوکھی بن جاسی۔ عمال چیک کرانے، قرب جانا، زیارت کرنی، اعلی علیین تک پہنچنا، پل صراط قائم رہنا، میزان تو نکلنا، قبر اچ راحت دا ملنا، فشار قبر تو بچنا، اے تا بڑیاں اگے دیاں گلن۔ آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ، ربیع الاول تو ساری امت ہی منا لیا نا، پر ربیع الاول سودا کی کیتا نے اپنے نبی نال، ساری دنیا پہ گئی جی میں شیعہ تے میں سنی تے میں وہابی تے میں دیوبندی، اور بھائی فرقہ ہی تپاؤنا نہ گل سننی آئی محمد و آل محمد دی، آل محمد بھی نہ سن تو جس دا کلمہ پڑھیا نے پہلے اس دا قرب تا نصیب ہوئے۔ او بھائیو جس دی بھی عزت اسلام میں چے آل محمد دی ہوئے، اصحاب محمد دی ہوئے، ازواج محمد دی ہوئے، حتیٰ کہ تیری اور میری بھی ہوئے، ہے محمد مصطفیٰ دی وجہ نال۔ او سرکار دو عالم دی امت دے دائرے کھلون واسطے ایک شرط رکھی ہے، سرکار دو عالم دا فرمان ہے 14 دی گفتگو ہوندی ہے تو لہٰذا میسج کوئی شرم محسوس نہیں کرنا۔ قبرستان اچ پڑھا، مجمع عام اچ پڑھا، جملے معصوم دے ہوندے تو طاقت مل دیئے۔ امتی کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرمائے میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کربلا 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 کربلا، اساں اپنی بنیاد نو ایرا جتنا مضبوط ہو سی بلڈنگ اتنی مضبوط ہو سی، ایرا جتنا ایک مضبوط قوی ہو سی بلڈنگ بھام جس مقام تے لے کے چلے جاؤ تو جوانوں جس مسائل دنیا سن دھکیل رہی ہے او تو بڑے بلندی دے مسئلے نہیں یار، اسا تو پہلے اپنے آپ دو گراؤنڈ قائم کرنا ہے جس نال انہاں دی نظر پہ جاوے بھئی یہ تھے بھی کوئی ساڈا راندہ ہے، بولے نہیں بھائی، آنکھ دا پاک کرنا، سماعت دا پاک کرنا، اپنی گفتگو دا حسن اخلاق۔ حادی فرمیندن مومن دی جڑی سب تو وزنی چیز میزان تے تلنی ہے نا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد، یعنی سب تو وزنی ہوئی تو پھر سب اعمال تو وزنی ہو گئی۔ آؤ پوچھئو کیڑی چیز ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا وہ مومن دا اخلاق ہے۔ میں دنیا نو آدھاں امت نو آدھاں کچھ نہ سکھیا حضور تو بولن دا سلیقہ ہی سکھ لوا، بولو یار، انسان دی گفتگو تو معصوم فرمیندن اور جو دن چڑھ دائے دن نکل دائے اے زبان، معصوم فرمیندن پورے اعضائے بدن جو دن نکل دائے تو سارے کلام کر دن زبان نال، ہاتھ پیر جوڑ اکھ ناک کن سارے کلام کر دن زبان نال، تے آدھے پتہ کیڑی گل ہے؟ سارے اعضاء اکٹھے ہو کے زبان نو آدھن جیڑا کچھ بولنا ہوئی سوچ کے بولنی، بول دی تو ہیں تے بھگتنا سن پہ جانا۔ ہائے ہائے
یار اس زبان دا استعمال کرنا کوئی یہ تو نہیں بھئی جیڑی گل انسان دی زبان تے آئی. یاد رکھنا انسان نو بولن واسطے الفاظ سکھ دیاں چند مہینے لگ دین چند سال لگ دین بچے نو بولی سکھ دیاں, لیکن کیڑے لفظ نو کیڑی جا تے بولنا ہے اے سکھن واسطے پوری زندگی لگ جاندی ہے. تواڈے ساڈے معاشرے چ ایسے کچھ افراد ہیں جنہاں دی تسی ایسی عزت انہاں دی بد زبانی دی وجہ تو کر دے ہیں. پتہ نہیں یہ تھے تو کوئی نہ اسی لالیاں ہی تو دو چار بندے ہیں جنہاں میں جاننا. بسم اللہ بسم اللہ. یعنی میں سوسائٹی تواڈے چوٹ کے جوانوں ممبر پاک تے آیا انہاں دی عزت اس وجہ تو کرنی پوندی یار ان دے نال پہلے ہی دعا سلام لے لو بندیاں کو جاکھ نہ لوے ہیں نا ایسے لوگ. انہاں دے چہرے تو پردہ ہٹاونا چاہنا حدیث دی طاقت نال, اور ایسے کچھ کم ظرف انسان ہوندے کہ اگر انہاں دی عزت کرو بھی صحیح تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گالو ضرور مجمع چوس انسان نو کر دین دین تو پھر وہ سمجھن بھی لو میں تو بڑا بندہ تے بڑی شے ہو گیا. آج جس دا کلمہ پڑھی آئی نا اس حضور تو ہی پوچھ لوی بھی تیرا معیار آقا علیہ السلام دی بارگاہ کیے. حسنین دے نانا نے فرمایا معاشرے بدترین انسان او بندہ جس دی عزت بندے اس دی بد زبانی دی وجہ تو کر دے ہو. تے مسلمان تو اے جس دے اکھ زبان اور ہاتھ تو دوسرے محفوظ ہو میں. بولو مسلمان ثابت کرنا پائے گیا تو انسان کی کرسی. یہ جڑا دل ہوندا ہے نا دل جس وچ محبت محمد و آل محمد آندی ہے یاد رکھا یہ مثل کعبہ ہوندا ہے. تے جس کعبے دے اندر 14 دی محبت ہوئے نا اتھے دنیا دی محبت نہیں ہو سکتی. اگر سائیاں دا قرب حاصل کرنا ہے تو دنیا تے حکومت کرنی ہے بادشاہ دا ظہور پاک ہونا ہے. جیڑا غیبت جتنا تڑپ سی جتنا تیار ہو سی وہ ظہور ہے اتنا قرب ہو سی. تو سا کی سمجھے ایمیں بادشاہ نے آنا ہے تو ایمیں بوئے کھڑکا کے تلوارہ مٹ دینی ہیں. وہ وقت آمن آلہ ہے ظہور قریب ہے. دنیا تو آڈے تو کتنا خطرہ محسوس کر دیئے اور اسی کس روش دنیا تے ٹر پہ یہاں وہ پیادہ ہی دو پر رہے ایک سرخے جڑا سرخے وہ اناندے کو لقیدہ کربلا ہے جیڑی کربلا انہاں طاقت دین دیئے باطل دی آنکھیں چاک میں پامڑی ہے. حلال نو حلال کی میں سمجھنے تے حرام نو حرام کی میں آکھنے یہ طاقت کربلا تو مل دیئے. تو سامنے اینکر نے پوچھیا جی تے جڑا سبز پر رہے ہو سکے جڑا سبز پر رہے ہو انہاں دے کول انتظار فرج ہے. او انہاں دا ایک امام ہے جڑا غیبت کبرا وچے جس دا ظہور ہونے جس دے ہم رقاب ہو کے پوری دنیا تو انہاں دا دعوے کہ اسا ظلم و جور نو ختم کر کے امام دی اقتدا وچ اسا امن و سکون نو عدل نو قائم کرنا اے تواڈا منشور علی ولی اللہ علیہ. اگلی گلتے حد موگی سنوا دن حق سر چڑھ کر بولتا ہے. انہاں پوچھیا جی وہ پردہ کیڑا ہے وہ ساکھے وہ دو پران تے ایک پردہ ہے. جب تک پردہ راسی نہ کوئی اس قوم دی کربلا تے ذرہ مار سکتا ہے نہ کوئی انتظار امام زمانہ تے ذرہ مار سکتا ہے. پردہ لہ لو کربلا بھی ختم ہو جاسی امام دے انتظار بھی ختم ہو جاسی. انہاں کیوں پردہ کیا ہے انہاں کیوں اس پردے دا نام محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بسم اللہ. مل کے حیدری. وقت بہت تھوڑے تیاری دی بہت زیادہ ضرورت ہے. فضائل اتنے بادشاہ دے او تا کائنات دے سمندر ختم ہو جاویں درخت کلمہ بن کے جنہوں انس لکھن آلے ہو جان لکھن آلے مر جان تے کلمہ ترٹ جان تینان دی فضیلت دا ادراک نہیں ہو سکتا. لیکن اس فضیلت دی منزل تک پہنچن واسطے کچھ بنیادی ضروریات ہیں. تو آڈی زندگی یہ جوانوں اپنے قدمہ تے قائم ہونا الاجل دی صدا نو بلند کرنے واسطے کتنی ایک صداقت چاہی دی زبان ہے.
یہی شکر کرو اللہ تہاڈا میرا شمار جڑا میں پہلا جملہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ رکھیا. پچھلی امتاں دے کدی حالات پڑھو تاکہ تن فخر ہوے کہ تسی سرکار دو عالم دے امتی ہو. امت دی جیڑی حالت ہے جس طرح دستو گریباں ایک دوسرے دے ہوئے کوئی انسان کسی نو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں, کوئی تنقید برائے اصلاح دی بات کرنے واسطے تیار ہی نہیں, اور اگر کوئی کرنے واسطے تیار ہے تو کوئی سنن واسطے تیار نہیں. تے منزل سارے دی کربلا ہے, اے سارے ہی منے ہیں بھئی کوئی آمن آلا ہے. ہائے 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 اے اللہ دے حق دی طاقت دا نام ہے. اے سارے نہیں منے ہیں بھئی کوئی آمن آلا ہے. پچھلی امتاں دے جا کے کارنامے پڑھو خدا دی قسم ہے, اے امت بھی کوئی پیچھا نہیں رہی ہوئی. ایسے ایسے گناہ دی مرتکب ہو رہی ہے امت کہ خدا دی قسم ہے انسان ایک دن غیرت مند انسان 1000 واری مرد ہے تے 1000 واری اٹھی. میڈیا تو اڈے ہاتھے چے پڑھو کیسے کیسے مرتکب ہو رہے ہیں, کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں لوگ. پچھلی امتان دا جا کے ویکھو ایک گناہ کر دیاں ایک نافرمانی کر دیاں صلاح کل شائن قدیر دی. صبح اٹھ دیاں حالت کی ہون دیا محمد الرسول اللہ پڑھ لینا تے کت لکھ چھوڑنا بڑا سوکھا ہے, دل تے ضمیر دی تختی تے لکھنا بڑا اوکھا ہے. محمد الرسول اللہ پڑھ کے علی ولی اللہ پڑھ کے داد نعرے لوا لینے سوکھے, پر اس دے مطابق اپنے آپ نو ڈھال جانا ہو بڑا اوکھا. بس جیڑا ایک کر گیا ہوتا ہی ناندہ کرپ آ گیا تو مرنا تو سارے ہی ہیں. جیڑے نو بولے تو کوئی نہیں پروگرام مرن دا, پکے پکے ڈیرے کوئی نہیں اس جہان تے. آج بھی تو جتنے لوگ ہیں دلاور حسین, لیاقت حسین, مشکور حسین, اختر عباس, نواز شلی, ہاشم صدیقی کدے گئے؟ تو آڈے ساڑھے درمیان باہنا لے لوگ. حسن مجتبہ فرمایا جیڑے تو آڈے سجے کھبے باندیاں اوہی نہیں قبرنچ ٹور گئے تے تو ساں بھی نہیں رانا. بھائیو اسلام ایک بلند, اسلام حقوق دا مذہب ہے, تسی حقوق ہی ضائع کر دیتے ہو تو کیڑے اسلام دا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو تسی پوری دنیا چ. اسلام نو اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام اگر فرمایا پسندیدہ دین تو اللہ نے اس دین نو حقوق دا دین بنایا. اولاد دے حقوق, بیوی دے حقوق, ماں باپ دے حقوق, ہمسائے دے حقوق, رشتہ دار دے حقوق, حتیٰ کہ راہگیر دے بھی حقوق. جو تسی حقوق تو ہی پھر گئے اپنے اس رستے نو ہی چھوڑ دیتا تو پھر منزل دا نشان کیڑی جا تو مل سی. تو سب تو پہلے جوانو اگر تو آڈا منشور ہے بے تسا لشکر شامل ہونا ہے, تجھے شاہ جانے تے راہ جانے بجیڑی ہوئی ڈٹھی جا سی, جیڑی ہوئی ایج نہیں تیاری. آج جو تیرا ارادہ ہو سی, آج جو تیرا منشور ہو سی, اوہی کل تیری منزل ہو سی. سرکار دو عالم دے دربار اچ اکٹھے ہو جاؤ, حضور تو پوچھ لو زندگی کیویں گزارنی ہے. فالور تو سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹھے ہو نا, اگوں ہر کسے وکھرے وکھرے گھر بنا لے. خالق فرمائے وَتَعْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرمائے میری رسی نو مضبوطی نال نہ پہ آئے, وَلَا تَفَرَّقُوا تے فرقیاں تقسیم نہ ہو جوے آئے. کسے حادی تو پوچھیا اللہ دی رسی کون ہے؟ فرمایا اللہ دی رسی دا نام میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم تو جا کے ویکھو, جا کے پوچھو کہ ایک باپ دی زندگی کیسی ہونی چاہی دیئے, ایک بھائی دی زندگی کیسی ہونی چاہی دیئے, ایک شوہر دی زندگی کیسی ہونی چاہی دیئے. سرکار دو عالم دے قرب جاسو تے نہ چیزاں, ورنہ ہوا وچ تیرنے جتنے چلا لو. اگر انہ ہستیاں تو کچھ لیا نا, اگر انہ ہستیاں تو کچھ کھٹیا نا, اور زندگی گزارن دا اے میں گھبراؤ نہیں جوانوں, زندگی گزارن دا فلسفہ اتنا مشکل نہیں ہے, عام جیا فلسفہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ
ایک بندہ آ گیا بڑھڑا ہی نواں کلمہ پڑھے اسلام قبول کیتا تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گیا تے پوچھیا سرکار حکم کرو میں کرنا کی چاہیے ہے. آقا علیہ السلام فرمائے بھئی جے چنگے کام کرسیں، دیکھو عام سمپل فارمولہ ہے زندگی دا، اچھے کام کرسیں تے مرن دے بعد اچھی جا ملسی، تے جے برے کام کرسیں تے مرن دے بعد بری جا ملسی، تے حساب میزان تے ہو جانے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. نہ ذرہ برابر نیکی لکی رانی ہے تے نہ بدی. اتھوں اٹھیا تو اس متے تے ہاتھ رکھ کہ یا رسول اللہ تا گل ہی بڑی سوکھی ہے، جو میں برا کام کرنا نہیں اس میں بری جاتے رکھنا کیوں ہے؟ وہ 4 قدم ٹریا، علی ابن ابی طالب علموں کر کے فرمایا یا علی یہ وہ جا رہا ہے جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. ہائے ہائے جب تک اپنے دل چو بے ایمانی نہیں نکلنی، لالچ حسد نہیں نکلنا، اتنی دیر تک زندگی دیاں رستے کدی آسان، جب تک تسا خدا اور اس دیاں حجتاں تو نہیں منگنا. معاشرے اور سوسائٹی تسی وقت گزار سکتے ہو، سائیاں دا قرب حاصل کرنے واسطے اے بیسک چیزاں جڑیاں تو مدد کر سن قرب محمد و اہل بیت محمد واسطے. 50 سال گزر گئے سجدے لوگاں نو کر دیاں، نماز اثر ہی نہیں. 50 سال کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہو سی، کتنی مرتبہ تلاوت کیتی ہو سی اٹھ دیاں باندیاں. سورہ فاتحہ دے فضائل جان دیو کتنے فضائل ہیں. سورہ فاتحہ دے بارے معصوم فرمیندن مردے تے پڑھ کے پھوک مارو اٹھی پوے تا حیران نہ ہوئے آئے. ہائے 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 حیدری طبیعت گھبراتا نہیں رہی جوانا. روزہ کردہ متقی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. 60 سال ہو کے روزے رکھ دیاں اجے انسان دا تقوی ہی نہیں قائم پہ ہوندا. منزل نہیں چنی، رستہ نہیں چنیا، وکھریاں بے کے فیصلہ کر لے یا شیطان دا ہو جا یا رحمان دا ہو جا. 2 بیڑیاں دا سوار منہ دے بھار دریا سمندر ہی ڈاندہ، یا یزید دا ہو جا یا حسین ابن علی دا ہو جا. کدی یزید دے بوئے تھے کدی حسین دے در تے. اپنے آپ نہ لڑ جاؤ، زندگی یو 4 دنہ دی، 100 سال بھی ہے تا مک جانی. تسی توڑا میرا تا مقدر جوانو کہ تسی اور اسی اج اس دنیا ویچ آج اپنا قلم نام اعمال کو لے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ موت نے تا مولت ہی نہیں دیتی. توڑے میرے نال دے کتنے جوان جڑے قبران ویچ خاک ہو گئے، ساڑھے نال پڑھا نالے سکول کالج پڑھا نالے انہاں ٹریاں 10 سال ہو گئے دنیا تو، داڑیاں نہیں لتھیاں، ماما سیرے ہی نہیں ویکھے پتران دے. ایک 7 بہنہ دا ایک بھرا آسا اکھا نال جنازہ اٹھ دیاں ویکھے. تو زوان عبرت کیوں نہیں آ رہی اس دنیا تو؟ کدی مان نہ کرنا اس دنیا تے اور کدی فخر نہ کرنا اس دنیا تے. الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں. بھائیو پہلے سی بنیاد تو اپنی ٹھیک کریے، باقی انسان تو پورا ہو جاوے نا، مسلمان تو پورا ہو جاوے نا. جدو توڑا مزاج اور توڑی شخصیت اور توڑا کردار اور ضمیر بیدار اور زندہ ہو گیا، خدا دی قسم میں کوئی مسئلہ تین کسے تو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. تو دل لے چرادہ کری جو 14 دی بارگاہ تو جواب ناوے تو در چمن دا فائدہ کیا. جدو کرنی باس ہے، جدو پونی لڑائی ہے، جدو کسی دی مننی نہیں تے اپنا دھڑا چھوڑنا ہی نہیں اور کردار اور اپنے ضمیر دی رہنمائی کرنی نہیں، تو سب تو پہلے اے بنیادی چیز ہے اپنے آپنو تیار کرو بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جھوٹ تو دور، ہر قسم دی فحشات تو دور، ہر قسم دے لغویات تو دور، ہر قسم دے حرام کھانے پینے تو پرہیز، پھر قرب نصیب ہو سی. تو مقت زندگی جانی ہے. تو امیر ہیں تاں بھی مرنا ہے، تو غریب ہیں تاں بھی مرنا ہے، تو مزدور ہیں تاں بھی مرنا ہے،
تو افیسر ہے تاں بھی مرنا ہے، تو صحت مند ہے تاں بھی مرنا ہے، تو بیمار ہے تاں بھی مرنا ہے۔ میں جو اتنی دیر تو تواڈے سامنے امت دے سامنے فرقے دا نا چامن دا ہون میں سمجھدا وہ دور نہیں رہا، امت دے سامنے میں اتنی دیر تجھے جملے آدھا پیاں، اے میں کیوں آکھ رہے ہیں؟ آخری نقطہ قبول کرو تو میں تون مصائب سناواں۔ تواڈی زندگی جوانوں ایسے مرحلے آسن، موبائل سکرین تے بار بار دعوت گناہ آسی تیری اکھ نو اور تیرے کان نو اور تیرے نفس نو تیرے ضمیر نو، اوتھے کی کم کرنا ہے؟ اوتھے امام نو یاد کرنا ہے، امام علی مقام نو، آقا علی ابن ابی طالب نو، 14 تیرے کولن، کسے نو یاد کر، اکھ بھی بچا لے، علی بھی بچا لے۔ چلا جیندے رہو، امام زمانہ تواڈے ترازی ہوئے۔ جس معاملے وچ اسی دستوں گرباں ہوئے ہیں، او تو فقر بلندی جدو مزاج فقر ہی تبدیل ہونا ہی نا، وہ تو فیصلے اتھے جا کے ہوئے۔ انسان نو کسے بنیادی مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تے بات ولایت دی کرے، بات توحید دی کرے، اور توحید نو پھر مسئلہ بنا کے تسا رکھ دیتا ہے۔ توحید مسئلہ ہے تو آڈے درمیان مسلمانوں، اور نورو نلا نور نو تسی شرم نہیں آن دی انسان نو؟ اوے اس دی شان کی ہو سی؟ خدا دی قسم ہے، پوچھیا صحابہ رسول نے، یا رسول اللہ اس دی صفت المتکبر، میری زندگی نوح علیہ السلام جتنی ہوئے تھے ایک جملہ پڑھ دے گزار دیوا، واقعی وہ متکبر ہے، تکبر اس دی ذات نو ٹھاندا ہے۔ اسی تکبر کریے تا حضور و عذاب کر دے، اپنے واسطے تکبر پسند کر دے، لمحہ کہہ رہے جدو تکبر کر دے۔ حسنین دے نانے فرمایا جدو علی اللہ نو سجدہ کر دے پھر اللہ تکبر کر دے۔ میں وہ آجن جھکانا لاؤں، یا علی یا علی یا علی مدد۔ الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں، کوئی گناہ دا موقع انسان جان ہی نہیں دے رہا، حرام ملیا کھا لیا، گناہ دا موقع ملیا ترک نہ کیتا، ضائع نہ کیتا، نیکی راہ تے پئی ہوندی ہے تے خدا دی قسم ہے کوئی نہیں کردا، گناہ لوگ ساتھ پردے ہیں جو لوگ کے کر دیں تے تاوی نہیں لکدا۔ وہ انسان ضمیر، انسان دے اندر ایک ضمیر ہونا چاہیے دا، انسان دی زندگی دے گزار تیرا ایک معیار ہوئے، تن پتہ ہوئے اے کام میں زندگی چ کرنے، اے کام میں نہیں کرنے، اے کرنے بھاویں سولی تے چڑھنا پہ جاوے، اے کام میں نہیں کرنے بھاویں کوئی تلوار دی نوک تے کرانا چاہوے تا میں نہیں کرنے۔ جوانوں ہو سی پتا کیا اچھا آجر کے مل سی، زندگی دا پتا کوئی نہیں، اگلا لمحہ بھی پتا نہیں زندگی دا ہے یا نہیں، اس حال تو بار پتا نہیں تو سا جانا ہے یا نہیں۔ اے سارا نظام اس کریم دے حد دے اندر ہے۔ تو آڈے سامنے جوانوں ایسے گناہ دے موقع آسن، بندے تو نکے سن، اے روپیہ لکھ لے لے، او غریب دے خلاف جا کے بیان دے دے، لکھ روپیہ بچا لے، او ملک نے جتھے بندے 5000 روپیہ لے کے نا تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جھوٹیاں گوائیاں عدالتان دے اندر دیندے نے۔ یاد رکھے جوانوں تسی اس دنیا دے اندر سا لے رہے ہو، اوتھے نا لکھ تے لعنت کر کے نا اوتھے علی بچا لوی، گناہ دی کوئی دعوت دے وی اس اور اس گناہ تے لعنت کر کے علی بچا کے اوکھی سوکھی زندگی بھوک تاس امارت غربت نال گزار کے ٹر جاوی، پتہ اجر کی مل سیا لے پہلی رات دے اجر دا اندازہ کر لے، جدو آنکھ نوٹی سی نا تے روح قبض ہو سی، ایو رشتہ دار تین من قبر اچ دفنا کے جارے حسین علی نجف چوا رہے حسین۔ اور یار جس دی مٹی وچ پہلی رات کرسی علی دیو، بسم اللہ جی مل کے بولو حیدری آل۔ کدی قبر ویکھی ہنے؟ قبر کھٹیندی کدی ویکھی ہنے؟ او جا ویکھو تے آمن علی ہستی ویکھو، ہائے ہائے ہائے۔ کدی او گارے دے نال او ویکھی نے قبر، اس دیاں اٹھاں اور اس دی وحشت اور اس دی حیبت، جا ویکھو تے آمن علی ہستی ویکھو۔ اور یار تسی اسی گناہگار لوگ آئے تو صدیقی برادران نے کتنا سونے تمام کیتا،
امام حسین علیہ السلام دے زدار بان آواز سارے دے کن تک پہنچے، پردے دے تمام لائٹاں لائیاں گئیاں، تمام کیتا گیا۔ تو اس قبر نو کتنا سجانا چاہیے دا جتھے پہلی رات ہی کرسی نجف دے شاہ بھی لگے، ان گناہ نال بھری جا رہی ہے۔ بسم اللہ۔ علی علی جبریل کے ٹیچر، جبریل کے ٹیچر، پھر آگے بولو، پھر پچھلے بولو، تم جھوم کے بولو، جنت میں گئے گے، علی علی شام سے لے گے، علی علی جنت میں گئے گے، جی ایک جی قبر کے اندر، ایک قبر کے باہر، نعرہ حیدری۔ قبر دی ہنیری رات نو کوئی امید نہ رکھنا، کسے تے امید نہ رکھنا کہ کوئی پچھو آ کے فاتحہ پڑھ سی۔ جدو تو میں کدی ماں پیو دی قبر تے نہیں جا کے کھلوتے، تیری میری قبر تے کہیں آنا؟ اپنے کان آپ ہی جوڑ کے جاویں۔ اور میں پوری امت نو مشورہ دینا، ایک واری نہ کدائیں وکھریاں بے کے اپنے آپ اچ آگ چھوڑیں۔ اللہ دے جہان اچ حسین تو وڈا مظلوم کوئی۔ اے تیرا آنسو اے قبر اچ مہتاب بن ویسی، آفتاب بن ویسی، یہ آنسو تیری زندگی دے گناہ تے پانی پھیر دے سی۔ محبت علی ابن ابی طالب بھی کافی ہے بھائیو۔ اے او موضوعات ہیں جیڑے سانو جس تے ڈھیر سارے درس ہونے چاہیے دیں۔ وقت دی جتے پابندی نہ ہوئے، جتے ہر مجلس دا نام ہوئے، اس تے ڈسکس ہوئے، جواناں نو دسیا جاوے، انہاں کون دسی؟ سارے دا رخ تا مجلساں لے پاسے۔ اے بنیادی گل انہاں کون دسی جیڑی ساڈی طاقت ہے؟ اس آنسو نو بڑا ہی سنبھال کے رکھنا۔ میں عالم دین دے منہ لفظ سنن، وہ فرما رہے ہیں جدوں بھی کوئی مومن مظلوم کربلا دے مصائب وچ رون دا ارادہ کردا ہے، اس دی اکھاں دے سامنے نبی دی زخمی تھی ایک رومال سامنے کر دے۔ میں تو اتنا کھیساں بس اتنا خیال رکھیا ہے، خالی ولی ہوئی دا رومال خالی نہ ولے۔ اور جان دو تواڈے آنسو پہنچ دے کڑی جاتے ہیں، مومنہ دی اکھاں دے آنسو لکھ ویری آکھا اکٹھے کر کے نبی دی زخمی تھی۔ شام پھر شام تو کربلا، اوہ میں صدقے تے زخمیاں دے زخماں دا علاج، اے تواڈے آنسو جتھے جتھے محل ہندی ہے نا، وہ فرما رہے ہیں زخم ٹھیک ہو جاندن، پر دو زخم رہ ویندن جنہاں نو ایک کہ مائی رون دیئے تے کربلا دا غریب ہی رون دے۔ مومنہ پوچھیا قبلہ وہ دو زخم کیڑے آن؟ حسین رو کے فرمے دن ایک اکبر دی جوانی، دعا مانگ یار شاءاللہ کسے دا سیرے آلہ نہ مری جاوے۔ اوہ میں دارین قربان کر دے ماں جس دا محمد اتنا سونا بچڑا ماریا گیا ہوئے۔ بھائیو تو آڈے میرے حصے تا، اے امت سرکار دو عالم، تو آڈے میرے حصے چ آئی کوئی شے نہیں، کی آیا؟ نہ بدر، نہ عہد، نہ خیبر، نہ خندق، نہ حنین، نہ صفین، نہ کربلا، نہ دھیاں رلیاں، نہ پتر رلے، نہ کسے ملک بدر کیتا، نہ تیرے میرے سامنے کی ایک اطاعت آئی، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم۔ بس نظام تو بنا کے ٹر گئے نا۔ آؤ میں تھائیں پہلا وین کراں جس تے موری علی دیا دھیاں دی، میں منت کرساں جوانہ نو پردے تے کوئی کمپرومائز نہ کرنا، بیٹھ جانا دیوار دے سامنے کھڑے۔ اور الحمدللہ ساڑھے ان علاقے پھر بھی فرق ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے جیڑی میں ادا کرنا چاہنا۔ عورت دے زیور دا نہ ہی پردہ، میں یقیناً آکھ سکداں جیڑیاں پردے دے اندرو آباں دیاں، چادر چوندیاں، برکے چوندیاں، برکہ ہی تو آڈی زینت ہے، برکہ ہی تو آڈا زیور ہے۔ میں انہاں دھیاں منت کرساں، بہناں منت کرساں جڑیاں چادر اچ مجلس سے چاندیاں، بازار اچ ٹر دیاں، او میں دارین قربان کر دے ماں۔ کرنا تو تن پوری زندگی پردہ چاہیے ہے جی، اگر پوری زندگی نہ بھی کر سکو پر جدہ مظلوم دی مجلس سے چاہیے کرو، ایک برکہ بنوا کے گھر رکھ لو،
او پاک مجلس سے چاہیاں کرو میں کتاب اچ پڑھے ہے مجلس سے او آئی بیٹھی ہون دیئے جہندہ برکا 80,000 بدماش دے برجد اوہ میں صدقے ہو جاما جدو اپنی کسے عزادار نو بن برکے دے واہ اس لئے علی دی دھی وین کر کے آدھئے میری تا قاتلہ لہائی تیری کہیں لہائی اس پردے دی قیمت اور مرد دی غیرت دا انداز ہے اس دی عورت دے پردے تو ہوندہ ہے معصوم دی بارگاہ وچ مرد دی غیرت دا اندازہ اس دے پردے تو ہوندہ ہے کہ اس دی عورت کتنی با پردہ ہے جتنی مستور با پردہ اتنا مرد با غیرت ہو سی غیرت مند ہو سی آؤ ذرا شام دے بازار اچ ویکھو شام دے بازار اچ ویکھو ایک ایسا موڑ آیا ہے اچھا اور یہ تاریخہ میں لکھے ہوئے ہے اور علماء و ذاکرین پڑھدے ٹور گئے کس سے جاتے علی دی دھی کھانا نہیں منگیا اوہ میں صدقے ہو جا 1600 میل دا سفر آئی جوانوں 1600 میل بین پلان اٹھانتے بھیراوہ دیا قاتلہ نال 1600 میل آکھنا سوکھا تو دو باری تو ایک کراچی جا بھی تے آ بھی تاں بھی کوئی سفر بچ جا سی 1600 میل علی دی انوہ تے دھیاں بین پلان اٹھ دی کنڈ تے کیتا تے گوہیرت دی گا لے کہ دو کھانا نہیں نے منگیا مل گیا ہے تے نہ کھا لے ہے پانی نہ دیتا ہے تے نہ پی لے ورنہ منگیا نہیں نے ہر بازاری چو ایک چادر ضرور منگ دی ہوئے میں صدقے ہو جاما سید سجاد دی رات بازار شام آئی اس لے اکھاں چوئے جدہ بھرا دے قاتل نو پیا دی آئی اتھاری چادر چدے میں اگلے موڑ تے ولا دے سا شام دے بازار اور شام دا دربار شام دے دربار میں تے ہی حیرانہ اس علاقے آلو بھی پتہ نہیں شام پہنچ کے میں گئی میں ویکھئے جی بھرا بیمار ہے زخمی ہے بھران زخم آگیا ہے بندے ایمبولنس سے پائے ہے میں ویکھے بہن پٹ دی پئیے تسرار پہ کر دی میں بھی نال بانا ہے بھرا دے تھے ہسپتال جانا ہے میں ویکھے بندے اس بہن نو آکھیا تو حوصلہ کر تو بہن ہے اے بھرا ہے اے زخمی ہے بھرا دا زخم ویک کے متا ہسپتال تو پہلے تو نہ مر جاویں اوتھے میں سوچیا بھی کوئی بہن میں بھرا دا زخم نہیں ویک سکدی چند کلومیٹر تائی نہیں ویک سکدی حوصلہ علی دیاں دھیاں دا جیڑیاں 1600 میل کٹے ہوئے سار بھراواں دے مرحبا جیڑی ہر موڑ تے آدھی آئی اے سجاد نانے تو پوچھا دین بچیا یا کوئی نہ اور دربار اچ نروار ات مختلف روایات ہیں 3 ازانہ دی بھی روایت مل دیئے 15 ازانہ بھی سنیاں لی دیا دیا 45 گھنٹے دی بھی روایت مل دیئے جتنی دیر کھلوتیا رہی نا رسی ایک کا جتنا مسائب میں پڑھے کتاب اتنا میں پڑھ نہیں پیا سکتا چونکہ ادب ملحوظ خاطر ہے ان آندہ مسائب ایسے پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے کما حق کو پڑھنا علی بادشاہ دے پتروں دے تو مسائب ہوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ میں پڑھا علی بادشاہ دیاں دھیاں دا مسائب وطوی میں امتیاں تسی نرم دے لزادار ہو شامل کون باندھا ہے مٹی تے وہ باندھا ہے نا جڑا عشق کردہ ہوئے جڑا عشق کردہ ہوئے نا وہ نہیں سن سکتا دکھ لگ دے دا ایک رسی آ میں ایک روایت دا سہارا لینا صاحب کتاب لکھ دیں رسی دا پہلا سیرا زجر بن قیس دے ہتھے چا سارے دی ہائے نکل جانی ہے رسی دا آخری سیرا عباس دی بھائن رقیہ دے گا واہ بھائی واہ جدوں ایک اٹھیوے آ تا ساریاں اٹھیونا او میں صدقے ہو جاما ایک باوے آ تا ساریاں بانا میرے شیعہ سننے پھراؤں دین تے خرچہ ویکھو اس دین دی بقا واسطے وہڑا اجڑیا کیویں آل رسول او میں دارین قربان کر دے آزادارو مظلوم کربلا دے سر نے قرآن پڑھے آتے قرآن دی آواز ایک مسیحی نے سنی یہ نجرانی اٹھے ہے اپنے فوجیاں سپاہیوں نار لا کے سانگے ٹھائے تے پیادے دھڑ دے بغیر کلام کرنا اے تا نبی یا نائب نبی دا کم میں آؤ پوچھئے تا صحیح کس دا گھر اجاڑے اس
میں دارین قربان کر دے ماں جوانوں ماحول بڑا خراب ہے دربار دا ماحول بڑا اوکھا یہ تخت دیاں سیڑھیاں چڑھ دائے ہے موڑا ہلا کے پیادہ ظالم شراب بند کر تماشا بند کر اے دساجن کربلا مرائی اندہ وطن کے ڈہا شراب دے نشچ مستوں کے پیادہ وطن مدینہ سجے کھبے ویک کے پیادہ مدینہ تو رسول رسول اللہ مدینہ اسا کہ ہاں رسول اللہ مدینہ تے اس دا نا کیے جنہ سیر سامنے سانگتے ایک کمینہ ہس کے آدھے اندہ نا حسین شیعہ سنیوں حسین دا نام ہے جگر تے ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھی علموں کر کے پیادہ ہے مدینہ رسول تے حسین آپ چاہ کے پیادہ عیسیٰ دا رب انشاءاللہ اے او نہ ہوئے ملتان علیہ اس جملے تے میں دیوارہ حل دیا ویکھیا تیرا دل ضرور حل ویسی نال الگ سپاہی آدھے حوصلہ رکھو نہیں ہو سکدا آدھے تو کیوں میں آدھے ہو نہیں ہو سکدا ہے آدھے جاندہ نہیں ہوں دے بھرا دا نا عباس نہیں وہ جندے غازی جے بھرا ہوں میں نہ بھینا دے ہتھا وچ رسیا تھوڑا آواز دیوے میرا ویر میں تھائی مین کر دنان دے غازی جے ہو گئی مجلس میرے حصے دی بشار صدیقی صاحب مولا توری زندگی درات فرماوے پائیاں دو حکمائی الحمدللہ تعمیل ہوگی تھا ایک وین کرنا چاہنا حل گئی شام دی نگری ہائے کر کے رومان آلیو کربلا جو مرائی اندہ جرم کے ڈاہا اوے علی ولی اللہ لیا نہ کری قضا نماز کدی نہ کری قضا نماز اس تے بڑا خرچ ہوئی علی دیا دھیاں دا میں معافی دیوے آئے امت مصطفیٰ قیامت دا منظر آئی بہنہ تڑپ گئیاں جدہ ظالم ہس کے آدھے حسین نماز نہیں پڑھدا بی بی آدھی اماں ہٹ جا میں زینباں بی بی آدھی اماں آج بولے نیاں میرے بھرا دی نماز پہ لک دیئے واہ بھائی واہ بھائی واہ ہاتھ نہ جوڑو شام ہو گئی ہے ہائے کر کے رومن آلیا بھاویں جو 1600 میل دی فضا تھکی ہوئی آئی رسی ویچ گردن پھیریے میری سین حقل مار کے آدھی آلیا اچھا نہ بول شراب پہ پیندے تیری مرضی ہے تیری مرضی ہو میں صدقے ہو جاوا بی بی آدھی اماں ہٹ جا میں آج دے دے کان شام آئیا ملتان آلیا فضا ہٹ گئی میں آدھا رانا بھرے دربارج علی دی غیرت نے پہلا قدم چایا شاءاللہ تو سمجھ لویں جڑا میری سین دعا قدم چایا عیسائیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لے یزید آدھے اکھاں کیوں بند کریں دیو جھنا کے آدھے زبان بند کر ظالمہ بی بی انج پہ ٹر دیئے جی میں مبہلے چزہرا آواز آدھے مانگ دعا شاءاللہ علی دے ویڑے واہ واہ انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ رومے میں دارین قربان کرام سیدادہ پتران دے بختوے کو ہاتھ نہ جوڑو میں نو کرام وین ود گئن ازادارو اکبر ماریا ونجیاں بھاویں اصغر نو تیر ماریا نے قاسم تے گھو جائے نے میں آدھا رانا مردان دا کم ہوندہ ہے پیڑے چ لڑنا شہید ہونا یا غازی بن ونجنا شیعہ سنیو ایو گالے جڑی سن گھراں چ نہیں بان دین دی جڑی بابے نال نہیں بلین دی ازادارہ سجاد دے دیاں تاک دے سامنے آکیا دے ظالمہ حسین نمازیہ ایک منزل بلند کری آئے کمیناز کے آدھے نمازیہ کوئی گواہ ہی تلیا آئے کر کے رومن آلیا تو گواہ دا نا سن سے تیرا جگر حلوے سی تڑپیے میری شین تڑپ کے آلیا فرمایا میں وے دی رہیاں میرا بھرا نماز پڑھداریا ایک کمینہ دے کوئی گواہ ہی تلیا بی بی تڑپ کے آدھیے شمر نو بلا اوئے میں صدقے ہو جاؤں قاتل تو پوچھ لے آوازاں دے جدہ کہندہ ہاں میرا بھرا حالت نماز چاہ
شیعہ سنیو شمر بھجدہ بھی آیا نچدہ بھی آیا حساس کے آدھا مینوں کی پتا جدو میں مارن گیا حسین موندے بھار زمین تے ہا او مغرب لے روانا لیا جویں قاتل مکرے آئے غازی دی سین جلال چاہیے حقل مار کیا دیئے او جانے میں خنجر تو پوچھ دے ہوا بی بی یادیے میں واہ واہ مرحبا صدقہ جی لکھوری آکھاں بی بی یادی شامیوں میں نمازی منوا وینائیاں ہائے کر کے رومانا لیا ماحول بدلیا ہر کوئی دربار جھلیا انہاں آکھیا کہ میں ہو سکدے بی بی فرمایا جو لوہا نہ بولے میں شام کیوں آئیا ہائے کر کے رومانا لیا بھرے دربار جھل چل عیسائیاں آکھیا بی بی تو گھبرا نہیں تو سچی ہے تیرا لہجہ سچیاں لے تو منوا اسی تیرے نالا ہائے کر کے رومانا لیا عالیہ فرمایا خنجر بول میں زہرا دی دھیا او ماتمی جوانا خنجر دیا دھارا چو آواز آیا میں چل داریا غریب نماز پڑھدا ایک 4 سالہ دی دھی آئی جڑی کانڈ تے جھڑ دیا کاتے لگے ہاتھ بن دیا رو رو کے آدھیا دے پڑھن نماز میرے بابے نو تیری منت کریں مالک اللہ مجلس عزا قبول فرما امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما صدیقی برادران دی محنت قبول فرما جتنے مریض آئے شفا عطا فرما جتنے بے اولاد آئے صاحب اولاد فرما جو بے گھر آئے گھر عطا فرما بزرگ مومن دی جو حاجت میرا مالک قبول وہ منظور فرما اس نگری نو آمد امام تک سلامت فرما جو مومن بے گناہ اسیرن میرا مولا رہائی دے سبب پیدا فرما انہاں دے وارثاں دے ظہور تاجیل فرما امام برحق دا جلد ظہور فرما جی لکھوری آکھاں تڑپیے میری شین ہولے ہولے آواز آیا 4 سالان دی دھیا جڑی کاتے لگے ہاتھ بان کے آدھیا دے پڑھن نماز میرے بابے نو اندی منت کریں دی رہیاں اس مار تماچے صدقے تھی میرا اللہ انہا مومنین دا ٹورا